أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يقبل مدعو الجهود ولا يهديه يقام والجود إذ كل مرء ملتبس سواء وكل مرء مهموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولد الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن كتابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ندعو كل أناس بإمامهم صلاة قرآن کریم کے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر ایک کو بلائیں گے. جب محشر کا میدان ہوگا تو ہر ایک کو آنا پڑے گا اور اکیلے نہیں آئے گا. نہ کوئی اپنے والدین کے ساتھ آئے گا، نہ کوئی رشتہ داروں کے ساتھ آئے گا، نہ کوئی اعزاء کے ساتھ، نہ کوئی اقربا کے ساتھ، چاہے کوئی کہیں کا نواب ہو، چاہے کوئی کہیں کا راجا ہو، چاہے وہ کہیں کا زمیندار ہو، بلایا سب کو جائے گا. اور اگر انسان وہاں قیامت کے دن خود نہ بولے گا تو روایات میں ہے کہ وہ اعضاء و جوارح ہے جو عام طور پر لائق تکلم نہیں دے گا. یعنی زبان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خاموش ہو جائیں گے اور بولیں گے نہیں تو کسی کو پتہ کیا چلے گا کہ ہمارے دل میں کیا ہے. لیکن وہاں اعضاء و جوارح کی گواہی دے گی، وہاں ہاتھ بھی بولے گا، وہاں پاؤں بھی بولیں گے کہ اس نے مجھ سے یہ گناہ یہ کروایا تھا، وہاں پاؤں بھی بولیں گے کہ میرے ہی ذریعے چل کے یہ فلاں کام کرنے گیا تھا. اور سب سے بڑا معرکہ تب ہوگا کہ تعین یہ کیا جائے گا کہ یہ جو تمہارے آگے جو چلا آ رہا ہے، ایک سلوات پڑھ لو. لے کر تم آئے ہو. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن جب ہم بلائیں گے تو امام کے ساتھ بلائیں گے. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو تمہارے آگے کھڑے ہیں، جو امام بنے کھڑے ہیں، یہ کون ہیں؟ اور اگر امام صحیح ہوگا تو سب کچھ صحیح ہوگا، اور اگر
خدا نخواستہ 1000 قرآن درمیان اگر امام صاحب ہی جہنم میں چلے گئے، جب جہنم میں چلا جائے تو مریدوں کو کوئی بچانے والا نہیں، قیامت کے دن بلایا جائے گا، امام کے ساتھ بلایا جائے گا، لہذا سب کچھ غلط ہو جائے، امام غلط نہ ہو۔ امیر المومنین کوفے میں جناب حارث ہمدان کی عیادت کو آئے ہیں، ذرا سی میری یہ اذان سن لیجیے گا تاکہ نماز مودت جو ہے وہ باقاعدہ میں پڑھ سکے۔ امیر المومنین عیادت کے لیے آئے، جناب حارث ہمدان بستر مرگ پر ہیں اور علی کو آتے ہوئے دیکھا اور ایک مرتبہ دیکھ کر رونے لگے۔ امیر المومنین نے فرمایا حارث ہمدان کیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ دیکھیے شیعہ اسے نہیں کہتے جو بزبان خوش کیا ہو، شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جسے علی شیعہ کہتے ہیں۔ حارث ہمدان کے موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ فرمایا یا علی آگ کا چاہنے والا موت سے ڈرا نہیں کرتا۔ کیا کمال کا جملہ ہے، آگ کا چاہنے والا موت سے ڈرا نہیں کرتا۔ کہا حارث ہمدان پھر اس بات کے آنسو کس بات کا غم ہے؟ تو کہنے لگے یا علی غم اس بات کا ہے، یہ آنسو جو نکل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے بعد آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ اب سنیے گا کہ امامت کسے کہتی ہے۔ فرمایا حارث ہمدان تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو مر جائے وہ علی کو نہیں دیکھ سکتا؟ جو مرے گا، جب مرے گا، جہاں مرے گا، سب سے پہلے مجھے دیکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہیں اولے الامر اور موت کا فرشتہ روح قبض کر نہیں سکتا جب تک کہ ہم اجازت نہ دیں۔ یہ ہے ولایت خدا، جب تک کہ ہم اجازت نہ دیں۔ دیکھیے ساری دنیا جو ہے وہ مٹی کے ڈھیر پہ آ کر رک جاتی ہے۔ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا، میں نے کسی سے نہیں سنا، فضائل تو سب کے میں نے بہت سنے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی صاحب نے فرمایا ہو کہ چاہنے والے جب مر جانا اور قبر میں سوال ہو جواب ہو تو میرا نام لے لینا۔ یہ صرف والے محمد ہی کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب قبر میں سوال ہو تو علی کہہ رہے ہیں کہ میرا نام لے لینا، میں قبر میں سب سے پہلے قبر میں آؤں گا۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جب وہاں جانا تو ہمارا نام لے لینا۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے دیکھیے، بخشش کی ضمانت وہ لیتا ہے کہ جس کو خود اپنی بخشش کا یقین ہو۔ یہ جو امامت کا مسئلہ ہے یہ اہم ترین مسئلہ ہے اور نامہ اعمال اسی کے کام آئیں گے کہ جس کا امام صحیح ہو، جس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اس لیے کہ اگر عقیدہ غلط ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ شیطان یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار تجھ کو تو میں ہزاروں سجدے کرنے کو تیار ہوں مگر آدم کو سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ دیکھیے یہ اللہ والا ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ کسی پہاڑ کی بلندی پہ جا کے بیٹھ گئے اور صرف اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ خدا اس بات پر خوش ہو سکتا ہے کہ دیکھو کتنا بڑا مواحد ہے، آدم کو بھی نہیں مان رہا ہے، اتنا مجھے مانتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں۔ تو جس بات پر ہم آپ خوش ہو جائیں کہ ہمارے علاوہ یہ کسی کو مانتے نہیں، وہاں تو قدرت ہو جاتی ہے ناراض۔ کیوں؟ کیونکہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ صرف اسے مانا جائے، خدا یہ چاہتا ہے کہ اسے بھی مانو اور جس کو وہ منوائے اسے بھی مانو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اللہ والے ہیں اور پہاڑ کی بلندی پہ جا کے بیٹھ گئے اور رسول بلا رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ صاحب ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ دیکھیے وہ اتھارٹی دی گئی ہے ان کو کہ اگر یہ کہہ دیں کہ نماز کو توڑ دو، واقعہ موجود ہے کیونکہ رسول ایک شخص جو مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، بھائی وہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی معمولی شخص نہیں، وہ آ کے نماز پڑھ رہا ہے اور رسول نے اس کو پکارنا شروع کر دیا۔ یہ جو امامت کا مسئلہ ہے نا یہ اصول دین ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو امامت عطا ہوئی، نبوت عطا ہوئی، تو طور کی بلندی پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، طور کی بلندی پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تو مفسرین نے یہ دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک برف گر رہی ہے، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، ریانیاں ہیں اور جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ رات میں ایک مرتبہ راستہ بھٹک گئے اور دیکھا کہ ایک بلندی پر کچھ آگ روشن ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں آپ وہ جب پہنچے کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہو اور میں اس قافلے کے ساتھ مل جاؤں تاکہ راستہ مجھے مل جائے۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ درخت پہ آگ روشن ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے آج تک
ایسا کوئی منظر دیکھا نہیں تھا. ایک مرتبہ گھبرا کے پیچھے ہٹنے لگے, آواز قدرت آئی, اے موسیٰ گھبراؤ نہیں, پریشان رہو موسیٰ, انا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ, اے موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا, اب جو ہم تمہارے اوپر وحی کر رہے ہیں اس وحی کو سنتے جاؤ. غور فرمائیں آپ, دیکھیں رات کی تاریکی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کیا سمجھ کے گئے؟ مفسرین نے لکھا کہ سمجھے تھے کہ کوئی قافلہ ہے, میں ان سے جا کے مل جاؤں گا تاکہ مجھے راستہ مل جائے, راستہ بھٹک گئے. وہاں جب پہنچے تو وہاں اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ موسیٰ ہم نے تم کو نبی بنا دیا. دیکھو فرعون باقی ہو گیا, اذهب الى فرعون انه طغى. اب پہنچے تھے سمجھ کے کہ کوئی قافلہ ہے اور مل گئی نبوت. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانیں گے, معاذ اللہ, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم موسیٰ کو نبی نہ مانیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم موسیٰ کو نبی نہیں مانیں گے, کیوں؟ کیونکہ رات کی تاریکی میں نبوت کے لیے کوئی گواہ موجود نہیں ہے. اللہ جانے کس سے گفتگو کری اور نیچے آ کے یہ کہہ دیا کہ صاحب ہم اللہ کے رسول ہیں, تو امت یہ کہے گی کہ صاحب آپ دیوانے ہو گئے, اپنے دیوانے پن کا علاج کرائیے. ان کو چاہے رات کی تاریکی میں نبوت ملے, چاہے اندھیرے میں نبوت ملے, چاہے بغیر گواہ کے نبوت ملے, ان کو نبی ماننا پڑے گا, کیونکہ رسول نے فرمایا ہے کہ وہ نبی ہے. عجیب و غریب مزاج ہے امت کا, جس کو رات کی تاریکی میں نبوت ملے اور بغیر گواہ کے نبوت ملے, اسے امت نبی مانتی ہے. جن کو دن کے اجالے میں غدیر کے میدان میں ایک صلوات پڑھے بابا زبان یہ نہیں ممکن ہے کہ کوئی یہ کہتے کہ صاحب ہم نبی نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ مصدق ہے رسول, مصدق لما معکم, مصدق بنا کے کس کو بھیجا گیا ہے؟ سب کو مانا ہے ہم نے. کس کے کہنے سے مانا؟ رسول کے کہنے سے مانا. آدم, نوح, عیسیٰ, موسیٰ, ابراہیم, اسماعیل, مثال کے طور پہ سلسبیل, کوثر, جنت, جہنم, صراط, نہریں, کوثر, سب کچھ مانا نبی کے کہنے سے. اور اس کے بعد بھی زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ علی کو مولا کیوں مانتی ہے؟ بھائی جب بغیر دیکھے سب کچھ مان لیا, تو جس کو غدیر کے میدان میں ہاتھوں میں دیکھا, اب اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب ہو رہے ہیں. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں, میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا, امام ہے. جب سوال و جواب ہونے لگے تو قدرت نے پوچھا, جانتا تھا خدا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے, لیکن وہ جو گھبرائی ہوئی کیفیت تھی نا جناب موسیٰ کی, بھائی پریشان ہے جناب موسیٰ, آوازیں آ رہی ہیں, موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا, فَقْلَا نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ, اے موسیٰ نالے میں اتارو کیونکہ تم مقدس وادی طویٰ میں ہو. اور موسیٰ یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک معمولی سا ایسا تھا جناب موسیٰ کے ہاتھ میں, بھائی کوئی حیثیت ہی نہیں کیوں سا, بھائی حیثیت تھی, یہ بھی میں نہ کہوں کہ حیثیت نہیں تھی. انبیاء کے تبرکات میں تھا. جب جناب شعیب علیہ السلام نے ان کو رخصت کرنے لگے جناب موسیٰ کو, تو کہنے لگے کہ آؤ تمہیں بزرگوں کے تبرکات. دیکھیے ہر زمانے میں انبیاء کا طریقہ یہ رہا ہے کہ تبرکات کو سنبھال کے رکھتے ہیں. ہمارے یہاں جو یہ سیرتیں آئی ہیں یہ سب انہی کے گھروں سے آئی ہیں. جیسے وہ تبرکات کو سنبھال کے رکھتے تھے, تو جناب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس میں سے جو بھی ایسا تمہیں پسند آئے وہ لے لو. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا کی طرف ہاتھ بڑھایا, جس عصا کی طرف ہاتھ تھا وہ تو رکھا رہ گیا, اڑ کے یہ عصا ہاتھ میں آ گیا, واپس رکھ دیا. پھر جو پسند آیا تھا اس کی طرف ہاتھ بڑھایا, پھر یہ عصا اڑ کے ہاتھ میں آ گیا. تیسری مرتبہ جب یہ ہوا, قدرت کا اشارہ سمجھ گئے کہ جو نبی بناتا ہے اسلحہ بھی وہی دیتا ہے. اب اگر آپ نعرے لگاتے ہوئے جبرائیل کو سنیں, لا فتح الا علی, اللہ سیف اللہ ذوالفقار, کو جو امام بنائے گا ذوالفقار بھی وہی بھیجے گا. اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے, تو کہنے لگے پروردگار. دیکھیے تھا ضرور انبیاء کے تبرکات میں سے جناب موسیٰ علیہ السلام کا انٹرویو شروع ہو گیا کہ کیا ہے تمہارے بائیں ہاتھ میں. تو کہنے لگے پروردگار ہے عصایا, میرا عصا ہے, احش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. ہے پروردگار کوئی اس کی ظاہر حیثیت نہیں ہے, میں تو اس سے تکیہ کرتا ہوں, بکریاں چراتا ہوں, اور فرمانے میں کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا. ذرا سا ہم سے کوئی کہہ دے کہ جناب میری بکریاں چراتی ہے تو ہم برا مان جائیں گے کہ صحیح بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن انبیاء کیا کر رہے ہیں کہ آپ بکریاں چلا رہے ہیں. اور قدرت نے جب پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو کہنے لگے پروردگار یہ تکیہ کرتا ہوں اور بکریاں چراتا ہوں.
آواز قدرت آئی کہ موسیٰ اس عصا کو زمین پر پھینک دو، اور فرمایا زمین پر اس عصا کو پھینک دو۔ زمین پر جناب موسیٰ نے جب عصا پھینکا تو کیا ہوا؟ عصا بن گیا اژدہا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام ہوئے پریشان، اور یہ میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں اگر کسی مجہول کتاب کی کوئی ضعیف ترین روایت آپ کو نہیں سنا رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی جناب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ اژدہا صاف بن گیا، کانہا جان ولی مدبر ولم یعقب، جناب موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، پیچھے ہٹے اور بھاگے۔ بھائی یہ جملہ میں نہ کہتا اگر قرآن کی آیت نہ ہو، ولم یعقب مدبر ولم یعقب، بھائی ایسے بھاگے کہ پلٹ کے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہاتھ میں ضرور تھا لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہاتھ میں تھا مگر موسیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ممکن ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ اور علی میں کیا فرق ہے؟ جو ہاتھ کی عصا کو نہ پہچانے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلے اسے علی کہتے ہیں۔ مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ میں لکھنؤ جو سنانے آیا ہوں تو مظفرپور کے لوگ سننا چاہ رہے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ موسیٰ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ضمانت دی جا رہی ہے، گارنٹی دی جا رہی ہے، موسیٰ اٹھا لو۔ سنعیدھا الی سیرتھا الاولیٰ، یہ موسیٰ جب تم اس کو اٹھاؤ گے تو ہم اس کو اس کی اولین سیرت پر پلٹا دیں گے۔ دیکھیے خالی ایسا معجزہ نہیں، جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ نہ ہو، تم اٹھاؤ گے تو ہم اس کو پلٹا دیں گے، تم بھیجو گے تو اژدہا بنے گا، کوئی اور بھیج دے، کوئی اور اٹھا کے بھیج دے، کوئی ٹیسٹ کر کے دیکھ لے، تجربہ ہو جائے۔ ہاتھ بندے کو فارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، بھائی دیکھیے خالی معجزہ فقط مجرد معجزہ کام نہیں کرتا جب تک کہ جس کو معجزہ دیا گیا ہے وہ نہ ہو۔ قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ تو جیسے عصا کو دست موسیٰ کی ضرورت تھی ویسے قرآن کو زبان محمد کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے فلاں سورہ پڑھا، سنا تھا کہ یہ تاثیر ہے مگر اثر نہیں ہوا۔ بھائی اثر قرآن میں ضرور ہے مگر ہماری زبان میں اثر نہیں۔ جیسے جناب موسیٰ کا وہ جو معجزہ ہے اگر کوئی اور اٹھا لے، قدرت جو ہے وہ جناب موسیٰ کو مصطفیٰ کر رہی ہے، چن رہی ہے، اور اس کے بعد معجزات دیے گئے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھالا پڑا۔ کہاں سے آیا یہ چھالا؟ وہ جب فرعون نے جو ہے انگارہ سامنے رکھ دیا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جل گیا، تو وہ جو جلا ہوا ہاتھ تھا، ایک بات میں بڑی خاموشی سے عرض کروں اور اتنی خاموشی سے عرض کروں کہ گویا کوئی سنے ہی نہ۔ انبیاء میں کوئی عیب نہیں رکھتی قدرت، جو ہمارے لیے بظاہر عیب ہے قدرت چاہتی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کے سلسلے میں یہ ہو کہ صاحب یہ آپ کے ہاتھ میں عیب کیسے ہے؟ یا جملہ بدل کے عرض کر دوں کہ عیبدار کو اللہ مصطفیٰ نہیں کرتا۔ تو جہاں اگر کہیں عیب نظر آئے اور کوئی آپ سے یہ کہے کہ صاحب وہ فلاں بڑے عالی نسب ہیں تو سمجھ جائیے گا کہ عالی نسب کہنے کے ہیں، زبانی ہیں، آخر نہیں۔ اچھی شیروانی پہننا اچھا شجرا ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ جو فرما رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے موسیٰ یہ جو تمہارے ہاتھ میں چھالا پڑ گیا ہے وَزْمُمْ يَدَاكَ إِلَىٰ جِنَاحِكَ تُخْرِجُ الْبَيْضَاءَ، اے موسیٰ یہ جو اپنا ہاتھ ہے اس کو اپنے بغل میں لے جاؤ۔ یہ قرآن سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں کہ اس کو اپنے بغل میں لے جاؤ، اس کے بعد جب تم اس کو نکالو گے تو یہ سورج کی طرح چمکے گا۔ وہ جو عیب تھا اس کو کیا بنا دیا؟ بھائی ایک معمولی سی لکڑی وہ بن گئی عصائے موسیٰ، اور جو جلا ہوا ہاتھ تھا اس کو بنا دیا جلویزہ۔ اور اس کے بعد جب دو نشانیاں دیں تو کہنے لگے کہ اب جاؤ فرعون کی طرف۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، کہ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح سے رسول کو بھیجا جس طرح سے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ مثال دی جا رہی ہے ہمیں کہ تمہاری
تمہاری طرف رسول ویسے ہی آیا ہے جیسے فرعون کی طرف موسیٰ گئے تھے. تو اگر موسیٰ 2 نشانیاں لے کے گئے تھے تو آخری رسول بھی 2 نشانیاں لے کر آئیں گے. ایک نشانی لے کر نہیں آئیں گے. جہاں زبان سے گفتگو ہوگی وہاں قرآن آگے ہوگا, جہاں تلوار چلے گی وہاں علی آگے ہوگا. صلوات پڑھے اور اس کے بعد موسیٰ سے کہا گیا کہ آپ جاؤ. تو کہنے لگے کہ پروردگار ایسے نہ بھیج. جو فرما رہے ہیں انبیاء نبی بنایا گیا, تورات دی گئی, معجزات دیے گئے, اور اس کے بعد قدرت نے ڈائریکشن بھی بتا دیا کہ دیکھو وہ ہے تمہارا ٹارگیٹ. کون؟ جو فرعون ہے. بھائی کون سا مریض سے نازل ہوا تھا فرعون. دیکھیے فرعون جو ہے وہ کوئی پلانٹ سے نہیں آیا ہے کسی, جو صرف اپنی رائے سننے کا عادی ہو اسی کو فرعون کہتے ہیں. وہ اپنے علاوہ کسی کی بات سننا ہی نہ پسند کرے وہی فرعون ہوتا ہے. بادشاہوں نے کیا ہی, تلوار نکالی گردن پہ رکھی, کہنے لگے ہم کو ضد الہی کہو. نہیں کہو گے تو گردن اڑا دیں گے. بھائی تلوار کے زور پہ ضد الہی بننا اور حسین کی طرح دل میں حکومت اور. جب معجزے عطا ہوئے تو کہا کہ آپ جاؤ. تو کہنے لگے پروردگار انی اخاف ان یکذبون, اے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ زمانہ مجھے جھٹلائے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کس بات کا ڈر ہے کہ وہ جا کے کہیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور لوگ کہیں گے کہ نہیں صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس زمانے کے جھوٹے صدیقوں کو جھٹلا رہے ہیں. وہ کہیں گے کہ نہیں تو ایک تو ہو کم سے کم, ایک ہو کم سے کم تو کہہ دے کہ صاحب ہاں میں گواہی دیتا ہوں. دیکھیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی, آپ نے نماز پڑھی, نہ پڑھتے تو کیا ہوتا. لوگ کہتے کہ صاحب بے نمازی ہیں, کافر ہو گئے. مثال دے رہا ہوں میں, یہی تو ہوتا. تو ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں, فرق ہوتا ہے ہر انسان کی کیٹیگری میں فرق ہے. ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم کو کوئی کافر نہ کہے, ہم کو مسلمان مانا جائے. مگر حسین نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کو خدا مانا جائے. وہ ہمارے سجدوں میں محتاج نہیں ہے, لیکن وہ جو سجدہ ہے مرتدین فرماتے ہیں کہ شیخ بڑے محراب و حرم میں بہروں ٹکڑے نہ پڑھتے رہے, سجدہ ایک اس دیکھ تلے کا, ان سے ہو تو سلام کرے. ہر ایک کے نہ ہر ایک کی گواہی کی اہمیت. ایمان کا خالق اتنا بڑا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا انی اخاف ان یکذبون, تو پروردگار مجھے ڈر ہے کہ کہیں زمانہ مجھے, تو نبی بنا ہے مگر یہ تو جھوٹے ہیں زمانے کے, یہ سب مل جائیں گے. اور یہ سب جھوٹے مل کے کہیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی ہر زمانے میں جھوٹوں نے یہی کیا ہے. معصوم کے مقابلے میں جھوٹوں کے اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر کیا یہی ہے کہ جیسے ہی معصوم نے آگے کچھ کہا وہ کہنے لگے. لہذا یہ انتظام کیا گیا کہ نبی کے ساتھ, ہر نبی کے ساتھ ایک نہ ایک گواہ ضرور ہو. اور جو چاہوں میں آپ کی ایک نہ, جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار جاؤں گا تب فجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, اے پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا کے میرے ساتھ بھیج دے. یہی تو کہا ہے موسیٰ نے. اچھا اس سے پہلے ذرا سے چلے جائیں. جناب آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے ہیں تو جناب آدم علیہ السلام نے کوئی بھی کار نبوت انجام نہیں دیا. کب کار نبوت انجام دینا شروع کیا, کب تبلیغ شروع کی؟ جب جناب شیش آ گئے. جب جناب شیش علیہ السلام نے آگے جناب آدم کی نبوت کی تصدیق کی, ان کی تائید کی, ان کی مدد کی, ان کی نصرت کی, تب جناب آدم علیہ السلام نے کار نبوت انجام دینا شروع کیا. جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے موسیٰ طور پہ کہ پروردگار میں جا تو رہا ہوں مگر مصدق کو تو ساتھ بھیج دے. اسی طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بھی کار نبوت انجام نہیں دیا جب تک کہ جناب لوط نے آگے, جناب لوط جناب ابراہیم کے خالہ زاد بھائی ہیں, آگے جب انہوں نے جناب ابراہیم کی نبوت کی تصدیق کی, ان کی تائید کی, ان کی مدد کی, تب کار نبوت انجام دیا. یہ جو نبی 40 برس انتظار کر رہے ہیں, ابو جہلوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں, ابو لہبوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں. بھائی 40 برس اور رسول تو رسول ہے. ظاہر ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل نبوت کیا ہے, کہا میری زندگی دلیل ہے, مجھے معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, تم خود کو دیکھو, ہم کو دیکھو. کیریکٹر بولتا ہے, اعضاء و جوارح گواہی دیتے ہیں, ہمیں کسی معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن یہ جو 40 برس انتظار ہو رہا ہے، یہ کس بات کا انتظار ہو رہا ہے؟ بھائی بڑے بے حد توجہ چاہتا ہوں آپ کی. یہ جو 40 برس انتظار ہو رہا ہے، کس بات کا انتظار ہو رہا ہے؟ کہ کوئی مصدق آ جائے تاکہ وہ دعوت ذوالشیعہ میں کھڑے ہو کے گواہی دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بتاؤ اکیلا ہو مگر اس کے ایمان کا قالب ایسا ہو کہ خندق میں آئے تو کل ایمان کہنا. اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ مجمع ہو، بھیڑ ہو، ہجوم ہو، اکیلا صحیح مگر ایسا ہو کہ مجمع میں بھاری ہو. توجہ فرما رہے. جب جناب رسول خدا کو جھٹلایا گیا اور کافروں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو قرآن نے کہا تھا سورہ رعد میں یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے میرے حبیب، یہ کافر کہتے ہیں، یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. ان سے کہہ دو کہ ہمیں تمہاری ضرورت بھی نہیں، تمہاری نبوت کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہو. بھائی یہ جو سنی کا دعویٰ ہے یہ علم قرآن کی دلیل ہے. اور جب بھی کسی معصوم کو جھٹلایا جائے گا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، آدم سے لے کر خاتم تک یہی سلسلہ رہے گا کہ ہر زمانے میں ایک معصوم کو گواہ رکھا جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں، آدم ہے تو شیش موجود ہے، توجہ فرمائیں. ابراہیم ہے تو لوط موجود ہے، موسیٰ ہے تو ہارون موجود ہے، رسول اعظمی ہے تو علی موجود ہے. جب علی کو جھٹلایا جائے گا، جب علی کو جھٹلایا جائے گا تو حسن موجود ہے. جب حسن کو جھٹلایا جائے گا حسین موجود ہے. حسین کو جھٹلایا جائے گا سید سجاد موجود ہے. سید سجاد کو جھٹلایا جائے گا محمد باقر موجود ہے. محمد باقر کو جھٹلایا جائے گا جعفر صادق موجود ہے. جعفر صادق کو جھٹلایا جائے گا موسیٰ کاظم موجود ہے. موسیٰ کاظم کو جھٹلایا جائے گا علی رضا موجود ہے. علی رضا کو جھٹلایا جائے گا محمد تقی موجود ہے. محمد تقی کو جھٹلایا جائے گا علی النبی موجود ہے. علی النبی کو جھٹلایا جائے گا حسن عسکری موجود ہے. حسن عسکری کو جھٹلایا جائے گا بارواں موجود ہے. لیکن اب ایمان سے بتائیے جب بارواں آئے گا تو وہ جو ایک گواہی والا سلسلہ ہے وہ آگے ختم ہو جائے گا، کیونکہ 12ویں کے بعد کوئی 13واں نہیں آئے گا. بھئی اب سمجھ میں آیا چوتھے آسمان پہ عیسیٰ کو کیوں رکھا. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور رسول کہہ رہے ہیں کہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اور کہیں گے تکلف بھی ہوتا ہے نا، تو کہا جائے گا کہ آپ آگے ہو جائیے، تو کہنے لگے میں کیسے آگے کھڑا ہو سکتا ہوں، میں مریم کا بیٹا ہوں، آپ سیدہ کے بیٹے، اللہ کی پناہ سیدہ کے بیٹے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ فقط بیٹی ہے. 11 امامتوں کا حجت ہے نا سیدہ، 11 امامتوں. وہ جن کے دروازے پر کھڑے ہو کے 9 مہینے تک رسول خدا کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام. نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت. یہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی سانحہ ہوتا ہے، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ صبر کیجیے، اور فرمانے آپ ظاہر ہے کہ صبر ہم نہ کریں گے تو ہمارے پاس چارہ کار کیا ہے. مجبوری کا نام صبر نہیں، اختیار ہوتے ہوئے تو انسان اختیار نہ دکھائے. وہ موت کا فرشتہ جو ہے وہ کہیں جانے سے رکتا نہیں ہے. جناب سلیمان کو جب حکومت عطا ہوئی تو جناب سلیمان نبی ہوں اور کہنے لگے کہ بھئی دیکھو میں اپنی حکومت کا حدود دیکھنا چاہتا ہوں جہاں کوئی نہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا میں منظرنامہ دیکھوں کہ حکومت کا حدود کہاں تک ہے. تو جناب سلیمان نے ایک عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور فرمان دیا تھا حکم ہے. بھائی ظاہر ہے کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ کوئی نہ آئے. تو ایک مرتبہ پردے سرسراہٹ کی آواز ہوئی، دیوریوں پر بل پڑ گئے. جناب سلیمان جی کہنے لگے میں نے حکم دیا تھا کہ کوئی نہ آئے. اور جو فرما رہے ہیں دیکھیے سب کہا کوئی نہ آئے، میں نے حکم دیا تھا. اور وہ کہنے لگا، پلٹ کے کہنے لگا کہ سلیمان ہم کو کہیں جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں.
سمجھ گئے، ظاہر ہے کہ نبی ہیں، سمجھ گئے کہ موت کا فرشتہ ہے، کہنے لگے اجازت ہے کہ بیٹھ جاؤ، کا نہیں، اجازت نہیں ہے، جس عالم میں بھی آپ ہیں اسی عالم میں روح قبض کرنا ہے۔ توجہ فرمائیں، وہ جو جملہ تھا بھائی خدا کو تکبر پسند نہیں، خدا کو تکبر کسی کا پسند نہیں ہے، تو ملک الموت کا کہاں سے پسند آئے گا؟ ملک الموت نے کہہ دیا سلیمان سے کہ سلیمان ہمیں کہیں جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بھائی مدینے کے گھر میں بوریے کا پردہ پڑا، یہ وہی گھر تھا جہاں رسول خدا سلام کرتے تھے، اور کوئی بار بار اجازت طلب کر رہا تھا، اور جناب سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور جب وہ آنسو نبی کا رخسار پہ گرے، کہا بیٹی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ بابا آرام کر رہے ہیں، کوئی بار بار دروازے پہ دستک دے رہا ہے، تو فرمانے لگے کہ بیٹی یہ تیرے گھر کا شرف ہے کہ جو کہیں نہیں رکتا، وہ تیرے دروازے پر کھڑے ہو کر بار بار اجازت طلب کر رہا ہے۔ بھائی یہ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، فرشتے کہو، فرشتے نے جناب سلیمان کے محل میں کہا تھا نا کہ ہمیں کہیں جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے کو در سیدہ میں روک کے بتا دیا کہ سلیمان کے محل کے پردے ہو رہے، سیدہ کے گھر کا بوریاں ہو رہے۔ ایک سوال پڑے محمد یہ جو امامت ہے، یہ جو ولایت ہے، یہ وہ ولایت نہیں ہے، وہ ولایت نہیں ہے کہ ہمارے یہاں وہ ولی نہیں ہوتا، بھائی یہ متولی و امور عالم کو ولی کہتے ہیں۔ جو آپ معجزات سنتے ہیں، بھائی میں جسارت ہو جائے، چھوٹا منہ بڑی بات، بزرگوں کا مجموعہ علماء موجود ہے، شعراء موجود ہے، یہ کوئی علی کا معجزہ نہیں ہے کہ ستارہ دروازے میں اتر آیا، چاند پلٹ آیا، ان کے تصرف میں کائنات، جب یہ اشارہ کریں گے تو یہ کل کی کل کائنات ان کے تصرف میں، کیونکہ ولی کہتے ہی اسے ہیں۔ ہمارے مذہب میں جو متولی امور عالم ہو وہ متصرف بھی ہو، کہ جس کی تولیت کا دائرہ اتنا بڑا ہو کہ اگر سیدہ کہہ دے کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہو تو رضوان جنت کو آنا پڑے گا، کیونکہ بھائی سب کو آنا ہے تو انہیں کے ساتھ آنا ہے، انہیں کی محبت کو اٹھایا جائے گا۔ اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، وہ باقی ہو گیا ہے، توجہ جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ ہدایت تو کی جانے کی کوشش تو ہوئی کہ فرعون کی ہدایت کی جائے، لیکن اس کو تو ظاہر ہے کہ ہدایت کے راستوں پہ آنا نہیں تھا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی جان کا دشمن کو الگ ہو گیا۔ بھائی کبھی کبھی لوکیشن بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، بڑی قیامت خیز ہوتی ہے لوکیشن۔ جو جناب موسیٰ جس قوم میں محبوس ہوئے ہیں وہ ہے بنی اسرائیل، جن کے لیے جنت سے کھانے اتر رہے ہیں، اور جو فرمائیے گا میں بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ مجلسوں میں جا رہے ہیں اور اتنی طولانی گفتگو نہ ہو کہ آپ پریشان ہو جائیں، بوجھل گفتگو نہیں کروں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا گیا جناب موسیٰ آئے تو جس قوم کی طرف محبوس ہوئے ہیں اس قوم کا عالم یہ ہے کہ جنت سے کھانے اتر رہے ہیں، من و سلوہ ان کے لیے اترا ہے، اور بیٹکی فرمائشیں کر رہی ہے قوم، یعنی جس موسم میں جو پھل نہیں ہوتا ہے وہ ان کو کھانے کے لیے چاہیے کہ موسیٰ یہ بھی منگا دو، وہ بھی منگا دو، وہ بھی منگا دو، اور مطالبے پورے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جب جناب موسیٰ نے کہا کہ بھائی چلو ذرا جنگ لڑنے چلتے ہیں، تو کہنے لگے موسیٰ دھوپ بہت، اور فرما رہے ہیں یعنی نمک حرام ہونا تو ان سے سیکھے۔ اور عالم یہ ہے کہ جب قرآن نے ان کے جملے کھول دیے، ان کا عقیدہ قرآن میں موجود ہے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، تو کہنے لگے جناب موسیٰ سے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں گے نہیں۔ اور فرمانے آپ بھائی جو خدا ہی کو نہ مانے، تو شیطان نے جب خدا کو تو مان رہا تھا، آدمی کو تو نہیں سجدہ کر رہا تھا، تو اس کو تو لعین و رجیم بنا دیا گیا، تو خدا ہی کا منکر ہو کہ لن نؤمن لک، ہم تم کو نہیں مانیں گے جب تک کہ خدا کو دیکھیں گے نہیں۔ کیا کیا ماشاء اللہ کے مطالبے ہیں، جنت سے کھانے بھی آ رہے ہیں، اور جب کہا جا رہا ہے کہ مانو تو کہنے لگے مانیں گے نہیں جب تک کہ دیکھیں گے۔ بھائی توجہ جا رہا ہے، اور وہ جس کو مومن آل فرعون کہا جا رہا ہے، ایک شخص ہے کہ جس کو پڑھا جا رہا ہے مومن آل فرعون، وہ کون ہے؟ جب جناب موسیٰ نے آ کے فرعون کے دربار میں شروع کی تبلیغ، تو فرعون کو آ گیا غصہ، کہنے لگا اس کو قتل کر ڈالا، تو ایک شخص ان کے کھڑا ہو گیا
اور قرآن نے اس کو سند دی کہ یہ مومن آل فرعون ہے. کس بات پہ سند دی؟ کیونکہ وہ موسیٰ کو بچانے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گئے. توجہ چاہ رہے ہیں بھائی؟ بیٹھا کہاں ہے؟ فرعون کے دربار میں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہے مومن. اور یہ بیٹھے کہاں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تب تک کے نہیں مانیں گے جب تک کہ خدا کو دیکھیں گے, جن کے لیے جنت سے کھانے آ رہے ہیں. تو کسی کا کہیں بیٹھ جانا اس کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. وہ اس کے کھڑا ہو گیا کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے دل میں ایمان تھا. اور پتہ کیسے چلا کہ جب اس نے موسیٰ کو قتل ہونے سے بچایا. اب توجہ چاہ رہا ہوں, میں آپ کے خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں. بھائی میں پوچھوں کہ اس نے کلمہ کب پڑھا؟ تو قرآن جواب دے گا کہ بھائی تم کلمہ ڈھونڈ رہے ہو, اس کا فیل نہیں دیکھ رہے ہو. یہ نبی کو قتل ہونے سے بچا رہا ہے تو جو ایک مرتبہ قتل ہونے سے بچائے, جو دونوں بھی ہے, جو 50 برس کے بعد گئے, وہ کتنا ہے؟ ایک سوال پڑھے تو لوکیشن پر یہ عجیب ہے کہ بیٹھا وہاں ہے اور قرآن کہہ رہا ہے مومن ہے, بیٹھے یہ یہاں ہیں اور کہنے لگے کہ بھائی ہم ایمان نہیں لائیں گے. اب جناب موسیٰ کو جو حکم ہوا کہ بھائی ان کو فرعون کے مظالم سے بچاؤ. بھائی یہ پوری تنویر میں نے جو قائم کی, یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن بلایا جائے گا ہم کو ہمارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. میں نے کہا کہ وہ جو آگے ہوگا اسی سے پتہ چل جائے گا. وہاں اگر ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ نامہ اعمال ہمارے کام آئیں گے کام. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نامہ اعمال کام نہیں آئیں گے, مگر پہلے وہ مطالبہ کیا جائے گا کہ جو رسول کے ذریعے کروایا گیا ہے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بھائی اگر اجر لائے ہو تو اجر لو. بھائی ان کی محبت منگائی تھی, اگر لائے ہو تو جنت لو. اور اگر انہیں کی مودت نہیں لائے ہو, باقی سارا سب کچھ اعمال لے کر آئے ہو, تو پھر تمہارے نامہ اعمال کام نہیں آئیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں, جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بچایا. اور فرمائیے گا کیا کیا کردار ہے تاریخ میں. جب بچا کے جب بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں لے کے نکلے, اور رات کے اندھیرے میں جب نکلے تو چلتے چلتے صبح ہو گئی, اور ریت ہے, مصر کا ریگستان ہے, دریائے نیل بہہ رہا ہے. اور ریت کی صفت یہ ہے کہ وہ جب چمکتی ہے تو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ دریا ہے کہ ریت ہے. چلتے 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 اس مقام پر آ گئے کہ جہاں سامنے دریائے نیل بہہ رہا ہے. کہنے لگے جناب موسیٰ سے, اب پیچھے دیکھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. اس کو خبر ہو گئی, اس نے لشکر بھیجنا شروع کر دیا, خود آگے آگے. اب یہ کہہ رہے ہیں قوم والے موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ اب بتاؤ ہم کہاں جائیں. تم نے تو ہم کو ایسی جگہ پہ لا کے پھنسوایا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ایمانی کے ساتھ بلایا جائے گا. قوم کا عالم یہ کہنے لگے کہ ہمارا ایسی جگہ لا کے پھنسوایا ہے کہ نہ دائیں بھاگے راستہ ہے نہ بائیں بھاگے راستہ, اور پیچھے تو لٹکا رہا ہے. اس سے اچھا تو مہینے کہا بھائی کیا خاک اچھے تھے, اتنا ظلم ہو رہا تھا تمہارے اوپر. بھائی ظلم سہتے سہتے بھی کبھی کبھی مفلوج ہو جاتا ہے زمانہ. پھر ایسا ہو جاتا ہے زمانہ کہ نبی کا نواسا بھی بلائے تو لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی آواز پہ لبیک نہ ہو. ایسا ہو جاتا ہے زمانہ کہ نبی بھی بلا رہا ہو, خطبے بھی سن رہے ہو, تب بھی نہیں آتے. تو دیکھیے عجیب قوم ہے, 12 قبیلے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کہاں لا کے پھنسوا دیا. اب وہ حکم قدرت آیا, موسیٰ دریا پہ ایسا مار دو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ ایسا مارا اور وہ دریائے نیل میں شراب پڑ گیا. بھائی توجہ کر رہا ہے, دریائے نیل میں شراب پڑ گیا. اور کہنے لگے جناب موسیٰ کہنے لگے بھائی چلو بسم اللہ. تو کہنے لگے موسیٰ ہم 12 قبیلے ہیں اور ہمیں تو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے آگے جائے اور ہم ان کے پیچھے آئیں. بھائی ہم کو بچانا ہے تو ذرا ہمارے لیے ہماری ڈیمانڈ کے حساب سے ہم کو بچاؤ. 12 قبیلے ہیں تو ذرا راستے راستے بنانا ہے, تو 1-2 سے کام نہیں چلے گا. حکم خداوندی سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے 11 مرتبہ اور ایسا مارا. دریا پہ راستے کتنے بنے ذرا سا بول دیجیے. 12. کبھی کبھی تو اشارے بھی کیے جاتے ہیں. راستے جو دریا میں بنائے ہیں وہ کتنے, نجات کے راستے کتنے, 12. اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اب تو چلو,
फरमाइश पूरी हो गई, खुश हो गए, और भी कुछ चाहिए भाई, अब चलो पीछे लश्कर आ रहा है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम इन 12 कबीलों को लेके दरिया के उस पार चले गए। तवज्जो फरमाइए, उस पार चले गए, सब के सब बच गए। वो भी बच गए जो कह रहे थे लन नूमिना लका हत्ता नरल्लाहु जहरा, कि हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि खुदा को देखेंगे नहीं, वो भी बच गए। भाई मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जितने थे अच्छे नहीं थे, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पीछे पीछे जितने चल रहे थे, या यूं कह दूं कि सब अच्छे नहीं थे। कयास ये करूं कि कुछ अच्छे होंगे मगर सब अच्छे नहीं, मगर बच सब गए। और फिरौन जब आया तो फिरौन के पीछे सब बुरे नहीं थे, क्यों? क्योंकि मोमिने आले फिरौन नहीं था। और फरमाने और था कौन? वो फिरौन का मामूदात भाई था, सगे मामू का बेटा। भाई फिरौन है रजिस्टर्ड काफिर, और मामूदात भाई को सनद दे रहा है कुरान मोमिनों ने की। फिरौन जब अपने साथियों के साथ दरियाए नील में दाखिल हुआ तो वह एक मरतबा शराबखोर हो गए। अल्लामा इब्न हसन उलैली साहब कहते थे कि मिस्री था तो मिस्री की तरह बह गया, मिस्री था तो मिस्री की तरह घुल के पानी में बह गए, तो सब के सब बह गए। मैं कहूँ परवरदिगार ये मसला क्या है? जरा गुस्ताखी माँ, हम तो एक अदना से तालिब इल्म, हमारी समझ में बात नहीं आई। वहाँ कैसे कैसे लोग हैं, कुरान कह रहा है कि ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि खुदा को देखेंगे नहीं। भाई सब के सब बच गए, यहाँ कुछ अच्छे भी होंगे। भाई एक तो खुल गया था, हो सकता है तबलीग की जाती, कुछ बातें हिदायत की बयान की जाती, और लोग भी मान ले आते। तो अजब नहीं कि हमारे कुदरत आए कि भाई देखो हम ये नहीं देखते कि तुम क्या हो, हम देखते जो है कि जिसके पीछे आ रहे हो। सवाल इससे बेहतर फरमाते ना हम ये नहीं देख रहे हैं। अच्छा वहां है 12 कबीले, भाई ईमान से बताइएगा, और था एक इमाम। और यहाँ क्या मसला है? भाई हम तो बड़े मुतमईन बैठे रहते हैं कि साहब आइए देखते हैं महशर के मैदान में क्या होगा। ये हमारा इत्मीनान क्यों है? क्यों? क्योंकि वहां से 12 कबीले एक इमाम था, या एक कबीला 12 इमाम। हमें किसी का डर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे जब सवाल जवाब पूछा जाएगा, हमसे भाई पूछा तो हमसे भी जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि तो हम VIP कौम है कि हमसे कोई कुछ पूछेगा नहीं, ये मसला नहीं है। किसी के ज़हन में ये बात ना हो कि सवाल जवाब पूछा जाएगा। भाई तुमने ये नमाज जो पढ़ी है, ये जो वाला अमल किया है, किसके कहने से किया? नमाज का तो सवाल ही हो, सबसे पहला सवाल तो नमाजी का होगा कि भाई ये जो नमाज पढ़ी है तुमने, ये किसके कहने से नमाज पढ़ी? आप बताइए, हमसे नहीं पूछा जाएगा। तो जाहिर है कि हमारे तो आगे 12 खड़े हो, तो हमारा तो इशारा उन्हीं की तरफ होगा कि परवरदिगार तुमने इन्हीं के साथ बुलाया था, इन्हीं से पूछ ले। हम क्या बोलेंगे? हमारी क्या औकात के वहाँ खुदा के सामने माज़अल्लाह हम लोग शुरू करें। तो जाहिर है कि भाई हमारे इमामों ने नमाज पढ़ते हुए, और बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है, सल्लू कमा राअयतमूनी मुसल्ली, वैसे नमाज पढ़ना कि जैसे तुमने मुझको नमाज पढ़ते हुए देखा। देखा कि नहीं देखा? रोयत हिलाल का बेटी होती है, चांद देखा कि नहीं देखा? तो नबी को देखा कि नहीं देखा? तो अगर नहीं देखा तो आपने पढ़ा कैसे दी? अगर आपने नबी ही को नहीं देखा, अगर आप पैदा ही बाद में हुए थे, तो भाई किसके कहने से आपने ये नमाज पढ़ा दी? भाई आले मोहम्मद से अगर हट जाएंगे, अगर अली का दामन छोड़ दिया जाएगा, अगर आले मोहम्मद का दामन छोड़ दिया जाएगा, तो अमाल खतरे में आ जाएंगे। जब पूछा जाएगा दुनिया किसके कहने से नमाज पढ़ी है, साहब कौन है, पैदा हुए थे? कहेंगे नहीं परवरदिगार हम तो थी नहीं जब रसूल इस दुनिया में थे। भाई जब अली से पूछा जाएगा कि या अली आपने रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा, तो दिल कहता है कि इससे पहले कि अली बोले, पहलू से हुसैन बोलेंगे कि परवरदिगार अपने नबी को गवाह करके पूछ ले, तेरा नबी सजदे में था, हम कुछ कर एक सवाल ये होती है नमाज के नबी सजदे में है। भाई हुकूमतें हमने तख्त पर बैठ के हुकूमत करते बहुत सौ को देखा है,
کرسیوں کو بیٹھ کے حکومت کرتے بہت دیکھے. یہ 5 سالہ جو ہوتے ہیں جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ ہم نے بہت دیکھے ہیں. حکومت اسے کہتے ہیں کہ جہاں نبی کی پشت رہے بن جائے اور حسین قرآن بن جائے اور حکم آئے کہ میرے حبیب سجدے رسالہ. دیکھیں یہ ہے اقتدار. سیکیورٹی کا آگے پیچھے ڈھونڈنا اور ہے. توجہ چاہ رہا ہوں ہے آئے تطہیر کا طواف کرنا اور ہے. جہاں آئے تطہیر طواف کرے بھائی مجھے کسی روایت میں نہیں ملا. میں کیا کروں؟ اگر کسی نے پڑھا ہو تو مجھے ضرور بتائے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. کہ کبھی جناب سیدہ سے آ کے رسول نے شکایت کی ہو کہ بیٹی ذرا اپنے بچوں کو سنبھالا کرو. یہ اچھا نہیں لگتا کہ محراب میں ہم نماز پڑھ رہے ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں. نانا کی محبت ہے. وما محمد الا رسول. محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ہے. کچھ نہیں. لوگوں نے کہا کہ صاحب 2 زندگیاں ہیں رسول کی. جو گھر میں کرے وہ ذاتی زندگی ہے جیسے ہم سب کی ذاتی زندگی. آفیشل جگہ تو مسجد ہے. اسی لیے شاید حسین نے گھر میں ماں کی چادر میں آتے ہوئے تو اجازت طلب کر لی. جہاں تکلف نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں تکلف دکھا دیا. پوچھتے نہ. اگر حسن حسین نہ پوچھتے کہ اجازت ہے نہ چادر کے نیچے آ جاؤ اور اس کے بعد آیا تطہیر آتی تو کل کی بنی امیہ کے دسترخوان کا حق ادا کرنے والا طبقہ یہ کہتا کہ بچے تھے کیا معلوم تھا کہ آیت آ جائے. یہ بچے ہیں مگر زمانے کے امام ہیں. امامان قاما و قادا. اور جہاں تکلف ہونا چاہیے وہاں کوئی بچے کو میں لکھنؤ سے اپنے ساتھ لے کر آتا. سارا تکلف اپنی جگہ پہ. گلزار باغ میں پتہ چلا کہ وہ شیطانیاں کر رہے ہیں. سب کچھ ہو گیا. سب کچھ برداشت کر لیا آپ کو. کسی کا گملہ توڑ دیا کسی کا گلاس توڑ دیا اور اس کے بعد اپنے ساتھ یہاں بھی لے آئے اور اس کے بعد مجلس کو ڈسٹرب کرنے لگے. تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ مولانا 2 کام میں سے ایک کام ضرور کیجیے گا. یا تو ان کو گھر چھوڑ کے آئیے گا یا خود نہ آئیے گا. کیونکہ ہم نے جس کام کے لیے آپ کو بلایا تھا یہ عبادت ہے. یہ ڈسٹرب اگر ہو رہی ہے عبادت ہے. یہ عبادت مجلس جو ہے کیا ہے؟ عبادت ہے. اور نماز کیا ہے؟ اور وہ بھی رسول کی نماز. بھائی ہماری آپ کی نماز نہیں. صاحب معراج سجدے میں اور سیدہ کا بیٹا پشت پہ ہے اور حکم ہے کہ سجدے سے آپ اس وقت تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ یہ خود نہ اتارے. یہ ہے امام ہے. اب ایمان سے بتائیے اگر آپ نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ میزبان نے کہ بھائی مولانا یہ جو لائٹ سامنے چلے گی یہ جب تک جلے تب تک مجلس پڑھیے گا اور اس کے بجھ جانے کی علامت یہ ہے کہ آپ مجلس ختم کر دیں. اب ایک جو اتفاق ذہنی ہوتا ہے نیچرل ہے کہ میں بار بار متوجہ ہو رہا ہوں بجھ کر یہ جل رہی ہے کیونکہ آپ کی بات یہ جب قدرت نے حکم یہ دیا ہے کہ جب تک اور جو بھگوان نواسا اتر نہ آئے تب تک جب تک تب تک جب تک یہ ہے تب تک آپ کے ساتھ سجدے میں رہے. تو ایمان سے بتائیے کہ کیا نبی کا تبادل ذہنی حسین کی طرف نہیں ہو رہا ہے؟ تصور شاہ حجاز باطل ہے. اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے. بار بار نبی کا ذہن حسین کی طرف ہے اور سر خدا کی طرف ہے. بھائی نبی کی نماز ایسے ہی ہوتی ہے دل حسین کی طرف ہوتا ہے سر خدا کی طرف ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ چکا. دیکھیے اگر رسول سجدے سے سر اٹھا لے تو 4 برس کے حسین فرش مسجد پہ گرتے. اس سے زیادہ کچھ نہ ہوتا. وہ جو مسجد تھی اس کا فرش بھی کچا تھا. اگر اس نبی کی پشت سے حسین اڑ جاتے نبی تو بچہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ اس طرح سے اٹھتے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ حسین نبی کے پشت سے زمین پہ آ جاتے. بس یہ جملہ آپ نے سنا. نبی کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ حسین پشت سے مسجد کی زمین پہ
इसके सिलसिले में रसूल को ये गवारा ना हो कि वो पुष्ट से मस्जिद की जमीन पर गिरे, वो करबला के मैदान में कितनी मरतबा गया और कितनी मरतबा उठा। एक बात आप हुसैन ऐसे शजा थे कि जब सुबह को कोई सुबह आशूर को कोई पुकारता था तो हुसैन मेरी मदद को आइए, तो हुसैन अपने अली एक हाथ से घोड़े की लगाम को थामे हुए घोड़े को दौड़ाते हुए जाते थे और एक हाथ से उस शहीद का जनाजा उठाते। ये है शजाते हुसैन अलैहिस्सलाम। और लश्कर यजीद के सिपाही घोड़ों की रकाबों पर नीचे उठ के हुसैन अपने अली के शजात का ये मंजर देखते। जब काफिला रखा होकर वापस आया है तो जनाब ज़ैनब से जब जनाब अब्दुल्ला ने मुलाकात की, घर बुलाया इसरार करके कि घर आइए, और जनाब ज़ैनब ने पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया, क्या मोहम्मद के बारे में पूछना चाहते हैं? तो जनाब अब्दुल्ला ने, जनाब ज़ैनब के शौहर ने ये जुमला कहा था, जनाब अब्दुल्ला, जनाब ज़ैनब के शौहर ने ये जुमला कहा था कि शाहज़ादी मुझे ये बताइए कि करबला में मेरा भाई लड़ा कैसे? इसलिए मैंने मौला अली को जमल के मैदान से सिफीन के मैदान में ये कहते हुए सुना था कि मेरी तमाम औलादों में सबसे ज्यादा बहादुर हुसैन। तो हुसैन की शजात तो घोड़ा गंवाते हुए जा रहे हैं, जो भी बुला रहा है घोड़ा गंवाते हुए होर के जवान बेटे के जनाजे में पहुंचे। उसने हुसैन को नहीं बुलाया, लेकिन जब हो रहा है बेटे के जनाजे में तो देखा हुसैन के पहलू पर, जानू पर हुसैन के जवान बेटे का सारे, तो कहने लगे आका आपने क्यों रहमत की, ये आपका गुलाम है। कहा होर बेटा तुम्हारा है मगर मेहमान हमारा है। अली अकबर ने जब पुकारा था, अली अकबर सोचिए कि जो हुर के जवान बेटे थे के जनाजे पे पहुंचे और हुर से कहने लगे, हुर क्या बुढ़ापे में तुमको जवान बेटे का जनाजा उठाने? बस मैं ज्यादा देर आपको रहमत नहीं दूंगा, आपको कोई गम न दे सिवाय हमें सरकार से दोष वगैरह के। जब अली अकबर ने पुकारा तो मक्तल लिखता है कि हुसैन 7 मरतबा गिरे। और उसके बाद हुसैन उठ ना पाए, चिल्लाए बताओ अली अकबर किधर आए, ढूंढे तुम्हें अब बहर में या सूए भर आए, बेताब है दिल कल्ब में लश्कर किधर आए, तुम उठ नहीं सकते तो हम ही लाश मेरा। जीने का सिला ले गए बेटा, होगा जो तुम्हारा था हमें दे गए। जमाने का दस्तूर ये है कि जब बूढ़ा बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो जवान बेटे उसका जनाजा उठाते हैं। हुसैन कह रहे हैं माँ बाप के जीने का सिला ले गए बेटा, होगा जो तुम्हारा था, होगा तो ये चाहिए था कि तुम हमारा जनाजा उठाओ, होगा जो तुम्हारा था हमें दे गए। ये शजात हुसैन है, लेकिन जब हुसैन अकेले रह गए, अली अकबर की 18 वर्ष के कड़ियल जवान का जनाजा बनु हाशिम के बच्चों के सहारे उठा के फुस्ताद में ले आए। जब अकेले रह गए तो रुखसत आखिर के लिए खेमे के दरवाजे पर आए और कहने लगे कि बीवियों तुम सब पर मेरा आखिरी सलाम, ये ज़ैनब, ये रुक़ैया, ये माँ की कनीज़ फिज़ा, तुम सब पर मेरा आखिरी सलाम। एक मरतबा माजाई ने कहा भैया इस तरीके से खेमे के बाहर से रुखसत ना होगी, घर के अंदर तशरीफ जाइए, खेमे के अंदर आ जाइए। उस तरीके से हुसैन बीवियों के बीच से रुखसत हुए जैसे हमारे घरों से ताज़िए रुखसत। एक से रुखसत हो रहे हैं, खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज। एक मरतबा छोटे छोटे बच्चों ने हवा का दामन थाम लिया और कहने लगे आका हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? वो छोटे छोटे बच्चे थे जिनके घर का कोई ना कोई फर्द करबला के मैदान में शहीद हो चुका था। एक मरतबा यतीमों के चेहरे देखे आसमान का रुख किया था, परवरदिगार तू बता मैं उन्हें किसके हवाले करूं? खेमे के दरवाजे से बाहर आए
लजा में बरस तो ज़ैनब ने थामा, कहने लगी भैया आवाज नहीं है, बहन है, बहन का बात थाम कर हुसैन घोड़े पर सवार हो। सुनिए रमजान मोहतरम में ज़्यादा देर आपको जहमत नहीं देना चाहता। हुसैन घोड़े पर सवार हुए और कहने लगे ज़ैनब खेमों में चली जाओ और ज़ैनब देखो खेमों से बाहर ना आए। दो बातों का ज़ैनब ख्याल रखना, एक तो इस भाई को नमाज शब में न भूलना, और हाँ ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखो। जाओ ज़ैनब खुदा हाफिज़। हम जब घोड़े को हेड़ लगाना चाहिए तो देखा कि 4 बरस की सकीना घोड़े की टापों को पकड़े हुए हैं कि मेरी नाना की सवारी के घोड़े मेरे बाबा को मक्कल में न ले जाए, इसलिए कि जो भी सुबह से गया वो वापस नहीं आएगा। हुसैन उतरे और एक मरतबा सकीना को संभाला। मीर अमीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बच्ची ने रो के कहा कि नींद आएगी जब आपकी भूख पाओगी बाबा, मैं रात को मक्कल में चली जाऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने में सुना है कि तुम्हें रात को मारा। वो कहती थी सोए तो कहा अपना दिया घर, शह ने कहा सब्र करो बाप को दिल भर, शब होएगी और 10 पले हम होएंगे दीदी, असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे दीदी। उसने कहा बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना क्या शहे मेरा, अच्छा ना अगर कीजिएगा जल्द आने का इकरार, मर जाएगी इस शक को ताप करके दिल अकरार। कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई छोटा। मैंने कहा सब्र करो बाप को जानी, कुछ देती हो अब्बास को पैगाम जवानी, मुझे है लबो लाल के है नशना दानी, और मिलता है तो बीवी के लिए लाते हैं पानी, महबूब इलाही के नवासे है सकीना, अरे हम भी तो कई और बच्ची से कह रहे आती के लिए सकीना जाने तो शायद मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पानी ले आऊं। जब बाप से प्यास का जिक्र सुना तो बच्ची कहने लगी बाबा जाइए खुदा, अब हम पानी पी के क्या करेंगे बाबा, आपको तुम्हारे। हुसैन ने सकीना को बहलाया, मगर बच्ची ये वादा कर चुकी है बाबा जब रात आएगी तो हम चले आएंगे। बस हुसैन ने राहवार के कानों के करीब हुसैन कहने ले गया और कहने लगे राहवार बस एक आखिरी जहमत ये है कि जब हम तेरी जीन से जमीन पर आ जाए तो अपनी पेशानी पर हमारा खून बन लेना और आके खेमे के दरवाजे में बता देना कि सकीना यतीम हो। हुसैन सकीना खेमे के दरवाजे पर बड़ी देर तक मुंतज़िर रही, कभी खेमे के अंदर कभी खेमे के बाहर। एक मरतबा दरवाजे पर दस्तक हुई, घोड़े ने आके टापे पकड़ना शुरू। बच्ची ने समझी कि शायद बाबा वापस आ गए, अब तो बाहर निकली तो खुदा किसी बच्ची को ये मंजर न दिखाए। देखा कि पेशानी का खून है, रकाबे कटी हुई, जगह जगह जख्म, हुसैन का अमामा मुअल्लक़ है। एक मरतबा बच्ची ने रो के कहा ये ज़ुलजना, ये मेरे बाबा का खून, ये मेरे बाबा का अमामा, ये जगह जगह जख्म, ये कटी हुई रकाबे, अरे तू यही तो बताने आया कि अम्मा बेवा हो गए, तू यही तो बताने आया कि हम यतीम हो गए। ए ज़ुलजना बस मुझे इतना